الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا. بکار خیش حیرانم مغفنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغفنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیب چارہ سازی کن، مریض درد بسیانم مغفنی یا رسول اللہ. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ، از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادری یمنع رہے یا غوث اعظم میزنم. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے سب سے پہلے آفتاب ہدا ماہتاب عطا، دودھ بحر صفا معدن اتقا، عکس نور خدا جلوہ حق نما، صاحب العطا شفیع روز جزا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عیسیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عیسیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اندھیری رات اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیری رات اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں کھویا مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے. رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یوں تو کہو یا ہاتھ خالی ہے. تھوڑا سا آواز اگر تیز کر دیں تو اچھا ہوگا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، فکر عرب کو دیکھیں فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دیکھیں فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. برادران ملت اسلامی مرتبہ درود پاک اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو غلبہ تمہارا ہی رہے. یہ جو محفل ہے یہ عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے. آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں. ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، فلسطین ہو یا افغانستان ہو یا پوری دنیا ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلام مٹنے والا دین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا چار یار۔ مسلمانوں کو پریشان تو کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ تو بنایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر تو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سوچے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے تو خود مٹ جائے گا، مگر اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم مومن کامل ہو تو تمہارا ہی غلبہ رہے گا، اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ آئے گا جب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایسے ٹوٹیں گی جیسے کسی کٹورے میں کھانا رکھا ہو اور اس کو کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، نہیں، اس وقت تم کم تو نہ ہوگے، لیکن تم سمندر کے خس و خاشاک کی طرح ہوگے۔ صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم موت سے نفرت نہیں کرتے ہیں اور دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ آج جو ہمارے زوال کا سبب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں باتوں پہ روشنی ڈالوں۔ بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے ایمان کا کامل نہ ہونا، دوسری وجہ ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس آج تعلیم کا نہ ہونا، تیسری وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں پردے کا ماحول نہ ہونا۔ یہ تین وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم زوال کے شکار ہیں، ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے ایمان کو اس لیے رکھا، جب ہمارا ایمان ہی کامل نہ ہوگا، جب ہم عاشق مصطفیٰ ہی حقیقت میں نہیں ہوں گے، تو پھر یہ دل عشق مصطفیٰ میں تڑپے گا کیسے؟ یہ دل گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے چین کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو نمازیں کام نہیں آئیں گی، اگر ایمان نہیں ہے تو روزے رکھنا کام نہیں آئے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو حج کرنا کام نہیں آئے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو دوسرے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لکھیے، اس کے بغل میں ایک زیرو لکھ دیجئے، ہو جائے گا 10، اور آپ ایک زیرو اور بڑھا دیجئے، ہو جائے گا 100، ایک زیرو اور بڑھائیے ہو جائے گا 1000، ایک زیرو اور بڑھائیے ہو جائے گا 10,000، ایک زیرو اور بڑھائیے ہو جائے گا 1,00,000۔ لیکن یہ جو زیرو ہے اس کی قیمت کس کے ساتھ ہے؟ اس کی قیمت اکائی کے ساتھ ہے۔ اگر اکائی ہے تو 10 ہے، اگر اکائی ہے تو 100 ہے، اگر اکائی ہے تو 1000 ہے، اگر اکائی ہے تو 10,000 ہے، اگر اکائی ہے تو لاکھ ہے،
اور اگر اکائی کو ہٹا دیا جائے تو 1 2 0 نہیں بلکہ آپ سینکڑوں زیرو لگا دیجئے، رہے گا 0 کا 0 ہی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی اکائی کی طرح ہے ایمان، اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے، اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہے، اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے، اگر ایمان ہے تو زکوٰۃ دینا قبول ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اگر ایمان نہیں ہے تو روزے رکھنا کام نہیں آئے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں مرنا بھی کام نہیں آئے گا۔ اب سوال اس بات کا ہے، ایمان یہ تمام عبادتوں کی روح ہے، لیکن ایمان کہتے کسے ہے؟ ایمان کی روح کس چیز کا نام ہے؟ تو آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایمان کہتے کسے ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہ ہوگا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا تمام عبادتوں کی روح ایمان ہے، اور ایمان کی جان یہ محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو نمازیں پڑھنا کام نہیں آئے گا، اگر محبت رسول نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں مرنا کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ محبت رسول ہی سب کچھ ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاحی معاشرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ آج ہمارا ایمان کامل نہ رہا، آج ہمارا ایمان کامل نہ رہا۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم آقا سے عشق کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، لیکن کیا عاشقوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ میرے آقا نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس چیز کو نہ کریں، اور جس چیز کے کرنے سے منع فرما دیا ہم اس چیز کریں؟ نہیں، یہ ایک عاشق کا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ عاشق تو وہی چیز پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ آج ہم جو ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑ دیے گئے ہیں، آج جو ہم پستی کے شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عشق مصطفیٰ حقیقت میں ہمارے سینے کے اندر نہ رہا، ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب ہم عشق مصطفیٰ کامل طور پر اپنے سینوں میں بسائے ہوتے تھے تو فتح و نصرت بڑھ کر کے ہمارے قدموں کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو، آج نہ تو تمہیں تاریخ پڑھنے کا موقع ہے اور نہ سننے کا موقع ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حلب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ کیے ہوئے تھے مسلمان، 47 دن ہو گئے تھے، حلب کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس لشکر کے جو سردار تھے، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، جب 47 دن ہو گئے حلب کا قلعہ فتح نہیں ہوا، آپ نے مشورہ طلب کیا، حضرت وامس بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے مشورہ دیا، اے امین الامہ آپ ایک کام کریں، لشکر کو لے اور لے کر کے یہاں سے کوچ کریں اور 3 میل جا کر کے وہاں پر پڑاؤ کریں، اور وہاں پر اعلان کر دیں کہ ابھی لشکر یہاں پر آرام کرے گا، ابھی کدھر جانا ہے یہ بات طے نہیں ہوئی ہے۔ یہ اعلان اس لیے کریں کہ جو عیسائیوں کے جاسوس ہمارے درمیان موجود ہیں انہیں ہمارے منصوبے کا پتہ نہ چلے، انہیں ہماری پلاننگ کی خبر نہ ہو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت وامس نے کہا آپ 30 آدمیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے اور اس پر مجھے امیر بنا دیجئے، 2-3 دن کی مہلت دیجئے، 2-3 دن کے بعد جب میں خبر دوں گا رات میں تو آپ صبح کو لشکر لے کر کے آئیے گا، آپ کو پھاٹک کھلا ہوا ملے گا۔ سنو مسلمانوں،
جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، تو اللہ کیسے فتح و نصرت کے دروازے کھولتا ہے، کیسے فتح و نصرت بڑھ کر کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس مشورے کو سنا اور سن کر کے آپ نے عملی جامہ پہنایا، آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب لشکر کوچ کر رہا ہے اور جو عیسائی موجود تھے قلعے کے اوپر، انہوں نے دیکھا تو خوشیاں منانا شروع کر دیا۔ مسلمان محاصرہ اٹھا کر کے جا رہے ہیں، مسلمان وہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ اسی گہما گہمی میں حضرت وامس نے 30 آدمیوں کو لیا اور لے کر کے پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلے گئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے وہاں سے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 2-3 میل جا کر کے آپ نے پڑاؤ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ابھی ادھر جانا ہے، یہ بات طے نہیں ہو پائی ہے، ابھی لشکر کچھ دن آرام کرے گا۔ جب 2-3 دن کا وقت گزرتا ہے، حضرت وامس نے 30 آدمیوں کو لیا ہے اور لینے کے بعد چپکے سے قلعہ تک پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد نیچے 7 آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر 6 آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر 5 آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر 4 آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر 3 آدمیوں کو کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر 2 آدمیوں کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر 1 آدمی کو کھڑا کیا۔ اب جو آخری آدمی تھا وہ قلعے کی بلندی تک پہنچ گیا، وہ بڑھ کر کے قلعے کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر کے 2 آدمیوں کو اور قلعے کے اوپر لے لیا۔ اب وہ صافہ باندھا کرتے تھے، انہوں نے اپنے صافے کو لیا اور ایک دوسرے صافے میں جوڑ کر کے نیچے لٹکا دیا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اوپر کھینچ لیا۔ الغرض 30 مسلمان قلعے کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ حضرت وامس نے ارشاد فرمایا ہے ابھی کوئی حملہ نہیں کرنا، جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی ہوگی، یہ شراب اور کباب میں مست ہوں گے، یہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے، اس وقت ہم حملہ کریں گے۔ الغرض جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی، حضرت وامس نے 30 آدمیوں کو لیا ہے اور لینے کے بعد قلعہ کے گیٹ پر پہنچے اور حملہ کر دیا ہے۔ وہاں پر پورا لشکر موجود تھا لیکن ان مسلمانوں کا جذبہ تھا 30 آدمی ہے، اس کے باوجود لشکر پر حملہ کر دیا ہے۔ لشکر نے بھی مقابلہ کیا ہے، حاکم کو خبر دی جاتی ہے، حاکم بھی آتا ہے اور جب عیسائیوں نے اپنے حاکم کو دیکھا ہے وہ جان کی بازی لگا کر کے لڑنے لگتے ہیں اور جان کی بازی لگا کر کے لڑنے لگتے ہیں، مسلمان بھی لڑنے لگتے ہیں۔ 8 مسلمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی ہے، حضرت وامس بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا اب ان قریب تمام مسلمان جام شہادت نوش کر لیں گے کہ اچانک قلعے کے باہر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کے نعرے کی آواز آتی ہے۔ اب عیسائی گھبرا جاتے ہیں، وہ سوچنے لگتا ہے مسلمانوں کا لشکر قلعہ میں آ گیا ہے، قلعے کا جو خفیہ راستہ تھا انہیں پتہ چل گیا ہے اور مسلمان قلعے کے اندر آ گیا ہے۔ اسی بدحواسی کے عالم میں حضرت وامس آگے بڑھتے ہیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن جراح آگے بڑھتے ہیں، تمام اسلامی لشکر آگے بڑھتا ہے اور بڑی آسانی سے حلب کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، حلب کا قلعہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتا ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، جب مسلمان اپنے سینے کے اندر عشق رسول کامل طور پر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فتح کے راستے کھول دیا کرتا ہے، فتح و نصرت بڑھ کر کے ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرتی ہے۔ آج بھی مسلمان اگر حقیقت میں مومن ہو جائے، آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول سے سچا پیار کریں تو فتح و نصرت بڑھ کر کے ہمارے قدموں کا بوسہ لا سکتی ہے۔ شرط اتنی ہے ہمیں مومن کامل بننا ہوگا، ہمیں عشق رسول مکمل طور پر اپنے سینے میں بسانا ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ عجیب المیہ، اسٹیٹس دیکھو، فیس بک کھولو تو ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور سارے کام خود بخود ہو جائیں. سسٹم یہ نہیں ہے، سسٹم یہ نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی ہے جو انسان کوشش کرے. اگر روزی حاصل کرنا ہے تو محنت کرنی ہوگی. اللہ چاہے تو بغیر محنت کے دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب پیدا کر دی ہیں. اللہ نے اسباب پیدا کر دی ہیں. حضرت مریم کے لیے جنتی پھل آئے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سسٹم یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں اور سب کچھ ہو جائے. آج ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے. کہنے کو تو بہت سے لیڈر ہیں، کہنے کو تو بہت سے قائد ہیں، لیکن آج ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. کب جاگو گے مسلمانوں؟ آج کے ماحول کو دیکھ کر کے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کاش اللہ کسی عمر ابن خطاب کو بھیج دے، کاش اللہ صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، کاش اللہ محمد ابن قاسم کو بھیج دے، کاش اللہ نور الدین زنگی کو بھیج دے، کاش اللہ طارق بن زیاد کو بھیج دے. سب دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میں ہی محمد بن قاسم بنوں، میں ہی صلاح الدین ایوبی بنوں، میں ہی موسیٰ بن نصیر بنوں، میں ہی طارق بن زیاد بنوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہو، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ نور الدین زنگی ہو، چاہے جو ہو، یہ آسمان سے نازل ہوئے تھے یا زمین سے نکلے تھے یا انہوں نے بھی کسی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی؟ تو آپ کا بھی جواب یہی ہوگا، نہ تو یہ آسمان سے نازل ہوئے تھے، نہ تو زمین سے نکلے تھے، انہوں نے بھی کسی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی. پھر آخر وجہ کیا ہے؟ آج ان کے نام کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کاش اللہ کسی صلاح الدین کو بھیج دے، کاش اللہ کسی نور الدین زنگی کو بھیج دے، کاش اللہ طارق بن زیاد کو بھیج دے. آج ہم یہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہمیں ہی صلاح الدین بننا ہے، ہمیں ہی طارق بن زیاد بننا ہے، ہمیں ہی موسیٰ بن نصیر بننا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں ہماری عورت کی گود میں جو بچہ پرورش پائے گا وہی وقت کا صلاح الدین ایوبی ہوگا. ہماری بیٹی کی گود وہ عظیم گود ہوگی جہاں وقت کا طارق بن زیاد پرورش پائے گا، جہاں وقت کا مجاہد پرورش پائے گا. کیا ہم بھول گئے ہیں ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے؟ بچہ اپنی ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھا کرتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا ہے فلاں اللہ کے ولی نے 18 پارے ماں کی شکم میں حفظ کر لیے، فلاں اللہ کے ولی نے اتنے پارے ماں کے شکم میں حفظ کر لیے؟ ہماری مائیں اور بہنیں اس نسخے کو کیوں بھولے بیٹھی ہے؟ کیوں اپنی گود کو تربیت گاہ نہیں بنا رہی ہے جہاں کسی صلاح الدین کی پرورش ہو، جہاں کسی طارق بن زیاد کی پرورش ہو، جہاں کسی نور الدین زنگی کی پرورش ہو؟ ہم ایک دوسرے کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے آسمان سے کوئی نازل ہونے والا ہے. سنو مسلمانوں، آسمان سے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، وہ بھی قرب قیامت میں ہوگا. صلاح الدین جیسا سپہ سالار ہمیں خود تیار کرنا ہوگا، طارق بن زیاد جیسا سپہ سالار ہمیں خود تیار کرنا ہوگا. لیکن آج ہم جب دوسروں کے سہارے بیٹھے ہیں، آج جب ہم نے اپنے آپ کو نکما سمجھ لیا ہے، تو بتاؤ جو قوم اپنے آپ کو نکما سمجھ لے، جو قوم اپنے آپ کو نکما خیال کرنے لگے، کیا وہ قوم صلاح الدین پیدا کر سکتی ہے؟ کیا وہ قوم طارق بن زیاد پیدا کر سکتی ہے؟ کیا وہ قوم موسیٰ بن نصیر پیدا کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، قوموں کے خیالات جیسے ہوں گے ویسے ان کی زندگی کا مدار ہوگا. اگر قوموں کے خیالات روشن ہوں گے تو ان کی زندگیاں بھی روشن ہوں گی، اور اگر قوموں کے خیالات روشن نہیں ہوں گے تو ذلت و رسوائی کی زنجیر میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے جائیں گے. آج ہم دوسروں کے سہارے بیٹھے ہیں، آج ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں آج کا جو زمانہ ہے ہر نوجوان کا خون جوش مارنا چاہیے، ہمیں صلاح الدین
بننا ہے، ہمیں طارق بن زیاد بننا ہے، ہمیں موسیٰ بن نصیر بننا ہے۔ اور اگر فرض کرو کوئی موسیٰ بن نصیر آ گیا، کوئی طارق بن زیاد آ گیا، تو اس کے لیے لشکر چاہیے، ایسا لشکر جس لشکر کا ہر جواب طاقت سے بھرپور ہو، نئے دور کے مطابق طاقتور ہو۔ ورنہ کیا ہم اس وقت دعا کریں گے الہی صلاح الدین کو بھیج دیا ہے، اب اس کی فوج کو بھی بھیج دے، الہی طارق بن زیاد کو بھیج دیا ہے، اب فوج بھی بھیج دے۔ مسلمانوں سنو، صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا کے ساتھ عمل بھی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اگر دعا سے صرف کام چل جاتا تو میدان بدر مارکے وجود میں نہ آتا، اگر صرف دعا سے کام چل جاتا تو جنگ احد مارکے وجود میں نہ آتی، اگر صرف دعا سے کام چل جاتا امام حسین اپنے اہل و عیال کو قربان نہ کرتے، امام حسین اپنی جان کی باسی نہ لگاتے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے، دعا کے ساتھ عمل بھی ہو، تب اللہ کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ وہ 313 مسلمان تھے جو بڑے مشکل سے تیار ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دعا کر دیتے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا، اس لیے کہ میرے آقا کی دعا کا عالم یہ ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، لیکن آقا تعلیم امت کے لیے 313 مسلمانوں کو میدان میں اتارا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، مولا یہ 313 مسلمان ہے، اگر آج یہ بھی مٹ گئے روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، تجھے کوئی معبود ماننے والا نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے خالق و مالک ماننے والا کوئی نہ ہوگا۔ مولا انہیں کامیابی عطا کر، مولا انہیں فتح و نصرت عطا کر۔ اللہ کے رسول نے 313 مسلمانوں کو میدان میں اتارا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا ہے، اور 313 مسلمان 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے، اللہ نے فتح و نصرت عطا کیا ہے۔ پتہ چلا صرف دعا سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا کے ساتھ عمل بھی ہو، تب اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔